ناظرین، تل ابیب کے آسمان پر ایک کے بعد ایک آئرن ڈوم کے میزائل آسمان میں چمکتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور نیچے پناہ گاہوں کی طرف دوڑتے لوگ۔ مشرق وسطیٰ کی اس جنگ میں اب ایک نیا سوال اٹھ رہا ہے، کیا اسرائیل کے پاس اپنے دفاع کے لیے میزائل اور ڈرون روکنے والے اسٹاک کم پڑنے لگے ہیں؟ میں عرفان رینا اور آپ دیکھ رہے ہیں نیوز 18 کا ڈیجیٹل پلیٹ فارم۔ ناظرین، ایران اور اسرائیل کے درمیان جاری شدید جنگ اب ایسے مرحلے میں داخل ہو چکی ہے جہاں صرف میزائلوں کی تعداد ہی نہیں بلکہ ہتھیاروں کے ذخیرے بھی بحث کا موضوع بن گئے ہیں۔ حالیہ رپورٹس میں دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ اسرائیل کے پاس صرف 5 سے 6 دن کا گولہ بارود باقی رہ گیا ہے اور اس کی جدید دفاعی نظام تیزی سے خالی ہو رہے ہیں۔ تاہم عسکری ماہرین کے اس دعوے کو مکمل طور پر درست نہیں مانتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ان کے پاس سٹاک ہے، لیکن دوسری جانب اگر آپ دیکھیں جس طرح سے ایران کی اسٹریٹجی ہے، ایران جس طرح سے حملے کر رہا ہے، وہ ان تنصیبات کو نشانہ بنا رہا ہے جہاں مجبوراً انہیں اپنے وہ میزائلز جو ہیں وہ ہوا میں انٹرسیپشن کے لیے بھیجنے پڑتے ہیں، اور وہ آٹومیٹکلی ہوتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اسرائیل چاہے تو اسے انٹرسیپٹ کرے یا نہیں، کیونکہ اسے جو ہوائی اب کہیں گے کہ ایک قسم کا وہ چھتری ہوتی ہے، جیسے ہی اسے میزائل وہ ڈیٹیکٹ کرتا ہے، جیسے ہی وہ ایئر میں پہنچتے ہیں تو یہ اپنی بیلسٹک میزائل فائر کر دیتا ہے ان کی طرف۔ تو اب لگاتار جو بیٹریز ہیں وہ اسرائیل کی خالی ہوتی جا رہی ہیں، لیکن کئی ماہرین کہتے ہیں اس کو یہ مکمل طور پر درست نہیں ہے۔ لیکن اب اس جنگ میں اسرائیل روزانہ بڑے پیمانے پر حملے کر رہا ہے، تو وہ لگاتار اپنا گولہ بارود ہے وہ خرچ کر رہا ہے، اور اس طرح کی جو رسد بھی وہ آ نہیں رہی ہے، کیونکہ اس کے سمندری راستے دونوں طرف سے بند کر دیے گئے ہیں۔ ابنائے ہرمز بھی بند ہے، ریڈ سی بھی بند ہے، وہاں پہ حوثیز بیٹھے ہوئے ہیں، اور جیسے کہ امریکہ کی اگر ہم بات کریں، وہ بحرین سے ریفیلنگ کرتا تھا، اپنی ریسٹاکنگ کرتا تھا، وہ مکمل طور پہ جو ہے بحرین کی ایئر بیس ایران نے تباہ کر دی ہے۔ اب یہ ریفیولنگ جو ہے یہ بھی ایک مسئلہ بن گیا ہے یہاں۔ اطلاعات کے مطابق اسرائیلی فوج اوسطاً 50 سے 150 حملے روزانہ کر رہی ہے۔ ان حملوں میں جدید JDAM گائیڈڈ بم ہوتے ہیں، اور یہ لاورا بیلسٹک میزائلز ہم کہیں گے، وہ اس کا استعمال بھی ہو رہا ہے، اور ہیرون ڈرون جیسے مہلک ہتھیار بھی استعمال کیے جا رہے ہیں۔ یہ ہتھیار ایران کی حمایت یافتہ اہداف اور براہ راست ایرانی فوجی تنصیبات کو نشانہ بنانے کے لیے استعمال کیے جا رہے ہیں، لیکن اصل دباؤ اسرائیل کی جارحانہ ہتھیاروں پر نہیں ہے بلکہ اس کی دفاعی نظام پر پڑ رہا ہے۔ ایران نے حالیہ دنوں میں سینکڑوں ڈرونز اور بیلسٹک میزائل داغے ہیں۔ ایسے میں اسرائیل کا جو مشہور دفاعی نظام ہے آئرن ڈوم، وہ مسلسل فعال ہے اور ہر آنے والے راکٹ کو فضا میں تباہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ آئرن ڈوم کا ہر انٹرسیپٹر میزائل، جسے ہم تعمیر میزائل کہا جاتا ہے اسرائیل کی لینگویج میں، تو وہ بہت مہنگا ہے اور محدود تعداد میں دستیاب ہوتا ہے۔ عسکری تجزیہ کاروں کے مطابق اسرائیل کے پاس جارحانہ ہتھیاروں کی کمی نہیں ہے، کیونکہ اس کی دفاعی صنعت بہت مضبوط ہے اور وہ مسلسل بم اور میزائل تیار کر سکتا ہے۔ تاہم مسئلہ یہاں پر یہ نہیں ہے۔ مسئلہ اس وقت پیدا ہوتا ہے کہ جب دشمن کے ایک ساتھ بڑی تعداد میں ڈرون اور میزائل لانچ کرے، ایسی صورت میں دفاعی میزائلوں کا ذخیرہ تیزی سے کم ہونے لگتا ہے۔ انسٹیٹیوٹ فار دا اسٹڈی آف وار سمیت کئی دفاعی ماہرین کا کہنا ہے کہ اگر ایران ہزاروں ڈرون اور میزائلز حملے جاری رکھتا ہے تو اسرائیل کو اپنے دفاعی نظام کو برقرار رکھنے کے لیے امریکہ کی مدد درکار ہوگی۔ امریکہ پہلے ہی اسرائیل کو انٹرسیپٹر میزائل اور دفاعی ٹیکنالوجی فراہم کرتا ہے، لیکن اگر جنگ شدت اختیار کرتی ہے اور جو جتنی بھی سپلائی ہے پیچھے سے وہ اس میں تاخیر ہوتی ہے، تو آئرن ڈوم اور جو ایرو دفاعی نظام کے میزائل ہیں وہ 2 سے 3 ہفتوں تک خطرناک حد تک کم ہو سکتے ہیں، اور پھر جو ایران کے حملے ہیں وہ لگاتار ہو سکتے ہیں، وہ بنا انٹرسیپشن کے وہ اپنے ٹارگیٹس کو ہٹ کر سکتے ہیں۔ تو اس کا بالکل کلیئر ایک پکچر نکل کے آ رہی ہے یہ کہ اسرائیل کے جو دفاعی سسٹم ہے اور جو ان کے جو میزائلز ہیں وہ لگاتار کم ہو رہے ہیں، کیونکہ ایران لگاتار اپنے اب ڈرون کی بیراج بھیج رہا ہے اور میزائلوں کے بیراج بھیج رہا ہے، تو اس کی وجہ سے جتنا پروڈکشن نہیں ہے اتنی میزائلز ہوا میں فائر ہو رہی ہیں۔ دوسری جانب ایران بھی مسلسل جوابی کارروائیوں کر رہا ہے۔ وہ تہران نے نہ صرف اسرائیل بلکہ خلیجی ممالک میں موجود امریکی فوجی اڈوں کو بھی نشانہ بنایا ہے۔ ایرانی ڈرون اور میزائل حملوں نے خطے میں ایک وسیع جنگ کے خدشات کو مزید بڑھا دیا ہے۔ یہ جنگ صرف میدان جنگ نہیں ہے بلکہ ٹیکنالوجی اور وسائل کی جنگ بھی بن چکی ہے۔ ایک طرف اسرائیل کے پاس جدید دفاعی نظام ہے، تو دوسری طرف ایران کم قیمت بڑی تعداد میں ڈرونز اور میزائلوں کے استعمال
کر کے دفاعی نظام کو تھکا دینے کی حکمت عملی اپنا رہا ہے۔ اب یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر یہ جنگ اسی شدت کے ساتھ جاری رہی تو کیا اسرائیل کے دفاعی نظام مسلسل حملوں کا مقابلہ کر پائیں گے، یا پھر اسے اپنے سے بھی بڑی اتحادی امریکی اور مزید جو دوسرے اتحادی ہیں ان پر انحصار کرنا پڑے گا، ان سے ڈیمانڈ کرنی پڑے گی کہ آپ ہمیں یہ میزائلز فراہم کریں۔ فی الحال تل ابیب سے تہران تک آسمان میزائلوں کی روشنی سے جگمگا رہا ہے اور مشرق وسطیٰ ایک ایسی جنگ کے دہانے پر کھڑا ہے جس کا انجام ابھی تک غیر یقینی ہے۔ اب یہ دیکھنا ہوگا کہ یہ تیسری عالمی جنگ کا آغاز جو ہو چکا ہے یہ کہاں تک پھیلتا ہے اور کون کون سے ممالک اس میں جو ہیں وہ کود پڑتے ہیں۔ جیسے کہ ہم روس کی بات کریں، انہوں نے کہا کہ ایران نے ابھی ہمیں کوئی بھی ایسا ریٹن یا خط نہیں لکھا ہے کہ آپ ہماری مدد کریں، اور اگر ہمیں ایران کہتا ہے تو ہم کس حد تک جانے کے لیے تیار ہیں یہ آپ کو کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ ان کا ماسکو نے جو ہے وہ اس کا جواب دیا ہے۔ دوسری طرف جو ہے آذربائیجان نے اپنی فوجیں جو ہیں وہ ایران کے بارڈر پر لا کر کھڑی کر دی ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ جس طرح سے ایران نے ہم پہ حملہ کیا ہے، جس طرح سے، کیونکہ وہاں پر بھی تنصیبات ہیں اسرائیل کی، وہاں پر جو اٹیک ہوا ہے انہوں نے کہا کہ اگر ہم بات چیت کر رہے تھے تو لیکن ایران نے ایک ایسا ایکشن کیا ہے جس سے ہم مجبور ہو گئے ہیں کہ ہم ریٹیلیٹ کریں ایران کے اوپر، اس لیے انہوں نے اپنی فورسز جو ہیں ایران بارڈر پہ لا کر کھڑی کر دی ہیں اور اپنے جتنی بھی سیکیورٹی ایجنسیز ہیں ان کو متحرک کیا ہے اور اپنی فوج کو حکم دیا ہے کہ اگر ایران کی طرف سے کوئی بھی اس طرح کا دوبارہ حملہ ہوتا ہے تو آپ اس کا بھرپور جواب دیجیے۔ تو خطے میں اب دھیرے دھیرے جو ہے یہ جنگ سلولی ہی، اس کی رفتار ابھی کم ہے، سلو ہے، لیکن یہ پھیل ضرور رہی ہے کیونکہ یہ گلف تک تو پہنچ گئی، اب سائپرس تک بھی اٹیک ہوئے ہیں۔ دوسری جانب اگر ہم دیکھیں یہ حملہ جو اس وقت آذربائیجان کے ساتھ ہوا ہے یہ بھی، کیونکہ پھر ارمینیا بھی اب اس میدان میں کودے گا ضرور، کیونکہ بارڈر سب ایک ساتھ میں ہیں۔ ادھر سے کرد جو لڑاکے ہیں انہیں امریکہ اکسانے کی کوشش کر رہا ہے، وہ یہ کہہ رہا ہے کہ آپ اگر رجیم چینج میں ہماری مدد کریں گے، اگر آپ بارڈر سے زمینی جنگ کرتے ہیں تو ہم آپ کی مدد کریں گے۔ آپ کیونکہ یہ ڈونلڈ ٹرمپ نے لگاتار ایک اپنے بیان میں بھی کہا کہ ہم جی اپنے جو ہماری مدد کرنا چاہتے ہیں یا کچھ اس طرح کی ہمارے پاس ملیشیاز ہیں ہم ان کا استعمال کریں گے۔ وہ عراق کے اندر ہیں اور عراق میں شیعہ ملیشیا بھی ہے، تو یہ کانفلکٹ اب جو ہے گہرا ہے کافی، اور یہ جس طرح سے ایران کو ہر طرف سے گھیرنے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن ایران کے پاس ہر طریقے کا کاؤنٹر ہے، کیونکہ اس کے پاس شیعہ ملیشیا ہے، لبنان میں حزب اللہ ہے۔ زمینی جنگ اگر ہوتی ہے تو ان کے پاس اتنی ملیشیا فورس 7 سے 8 لاکھ ملیشیا فورس ہے ایران کے پاس ابھی، ملٹری کو چھوڑ کے اور جو IRGC کو چھوڑ کر یہ فورسز ہیں ان کے پاس جو کبھی بھی حملے کے لیے تیار ہیں، لیکن وہ لگاتار ان جگہوں کو نشانہ بنا رہی ہیں جہاں پر اسرائیلی تنصیبات ہیں یا پھر امریکی تنصیبات ہیں۔ جنگ پھیل رہی ہے۔ اب یہ تیسری عالمی جنگ کا جو آغاز ہوا ہے، اب یہ دیکھنا ہے کہ یہ تھمتا ہے یا مزید اور بڑھتا ہے۔ اگر اس میں رشیا نے بھی انٹری لی، نارتھ کوریا نے انٹری لی، تو یہ جنگ جو ہے بڑے پیمانے پہ پوری دنیا میں پھیل جائے گی۔ جس طرح کا ابھی کا منظرنامہ ہے یہ بہت حالات خطرناک ہیں، بہت ہی پیچیدہ ہیں۔ ایران بھی رکنے اور تھمنے کا نام نہیں لے رہا ہے، اسرائیل بھی لگاتار حملے کر رہا ہے، امریکہ بھی لگاتار حملے کر رہا ہے، آبنائے ہرمز لگاتار بند ہے۔ معاشی ڈنٹ جو ہے اس وقت یورپ کو لگا ہے، یورپ میں قیمتیں جو ہیں دھیرے دھیرے جو ہے اس میں انفلیشن ریٹ وہ بڑھ رہا ہے۔ اب یہ دیکھنا ہے کہ یہ جنگ کب تک جاری رہے گی۔ جس طرح سے یہ جنگ جاری ہے ابھی فی الحال اس کا رکنے کا تو نام نہیں لے، لیکن پھیلنے کا جو اندازہ ہے وہ تو لگایا جا سکتا ہے۔ اب ماہرین کا دیکھنا ہے کہ ماہرین اس پہ کیا تجزیہ دیتے ہیں۔ اگر نیکسٹ اس طرح کی اپڈیٹ کوئی بھی آئے گی ہم آپ کے سامنے رکھیں گے۔ آپ چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، آپ شیئر کیا کریں ویڈیو کو، اور اپنی رائے ضرور دیا کریں کامنٹ میں۔